نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔ بے من جادویا چونکہ عربی ریاستوں میں ٹھہرتا، وہاں سے لشکر لیتا۔ جو ریاست راستے سے کچھ فاصلے پر تھی وہاں سے فوج طلب کرتا آ رہا تھا، اس لیے وہ وقت پر اندر گرد کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اسے راستے میں ان کے مار جانے کی اور ان کے فوج کو شکست ہونے کا حال معلوم ہوا۔ اسے بڑا افسوس ہوا، ساتھ ہی مسلمانوں پر غصہ بھی آیا کہ جو بھی لشکر ان کے مقابلے میں جاتا ہے وہ اسے شکست دے کر بھگا دیتے ہیں۔ اس نے اپنے ماتحت افسران کے سامنے حلف اٹھایا کہ وہ مسلمانوں کو کامل شکست دے کر انہیں عرب کے اندر دھکیل دے گا اور اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو گرفتار کر کے لے آئے گا۔ اب اس نے ذرا تیزی سے کوچ کرنا شروع کیا۔ راستے میں اسے اندر گرد کا شکست یافتہ لشکر بھاگ کر آتا ہوا ملا۔ اس فوج کے سپاہی نہایت مرعوب و خوف زدہ تھے۔ جب ان فوجیوں سے بے من جادویا نے مسلمانوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا مسلمان انسان نہیں، دیو ہے یا جن ہے، کوئی بھی قوت ان کے سیلاب کو روک نہیں سکتی۔ جب وہ جوش میں آ کر حملہ آور ہوتے ہیں تو دشمنوں کو گھاس پھوس کی طرح کاٹ ڈالتے ہیں، وہ ڈرنا اور جھکنا جانتے ہی نہیں۔ بے من جادویا نے کہا شاید ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے جتنی ہمارے جاسوسوں نے بیان کرتے ہیں۔ ایرانیوں نے کہا جی نہیں، ان کی تعداد بہت معمولی اور اسی قدر ہے جس قدر بیان کی جاتی ہے، 18,000 سے بھی کم ہے، زیادہ نہیں، مگر ایک مسلمان 1,00,000 ایرانیوں سے لڑ سکتا ہے۔ بے من جادویا نے بگڑ کر اور برا سا منہ بنا کر کہا یہ کیا بزدلی ہے اور کیسے باتیں کرتے ہو تم پر ان کا خوف غالب ہو گیا ہے، تم متعلق نہ گھبراؤ، میں ان سب کو ختم کر دوں گا۔ غرض بے من جادویا نے ان مفرور سپاہیوں کو تسلی دے کر اپنے ساتھ لے لیا۔ اس نے مقام لیس میں پہنچ کر اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ 1,00,000 سے بھی زیادہ سوار اور پیادے نکلے۔ اس عظیم الشان تعداد کو دیکھ کر بے من جادویا کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے فخر و غرور کے ساتھ کہا اب دیکھوں گا کہ کس طرح مسلمان میرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسے یہ خیال تھا کہ مسلمان برابر لڑائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ اس کا لشکر تازہ دم تھا، پھر مسلمانوں سے 5 گنا بھی زیادہ تھا، اس لیے اسے اپنی فتح پر پورا بھروسہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بھی ایرانیوں کے اس ٹڈی دل لشکر کے آنے اور مقام لیس میں مقیم ہونے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ انہوں نے دشمنوں کی اس کثیر جمعیت کا بھی خیال نہیں کیا اور اپنے لشکر کو لیس کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اسلامی فوج آگے بڑھنے لگی۔ بے من جادویا کو یہ یقین تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کی کثیر تعداد سن کر اس کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کرے گی اور اپنے بادشاہ خلیفہ سے مدد طلب کریں گے، لیکن وہ سخت غصہ ہوا جب اس نے سنا کہ مسلمان بے خوف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگا یہ کیا بات ہے، کیا وہ ایرانیوں کو بزدل اور کم ہمت سمجھنے لگے ہیں، یا وہ انسان نہیں حقیقت میں دیو یا جن ہی ہے۔ وہ کچھ متفکر سا ہو گیا اور اسے لیس سے آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ دراصل مسلمانوں کے جارحانہ حملوں اور پیش قدمیوں نے ان کا رعب و خوف دشمنوں پر بٹھا دیا تھا۔ اتفاق سے
شاہ کسریٰ نے بہمن جادویا کو دربار میں طلب کیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے لشکر کی کمان ایک عیسائی عربی سردار مالک بن قیس کے سپرد کر کے اسے ہدایت کی، میری واپسی تک جنگ کو ٹالنا، اگر مسلمان ہی لڑائی شروع کر دے تو نہایت بہادری سے جنگ کرنا۔ ایرانیوں پر مسلمانوں کا رعب غالب آ گیا ہے، تم عرب ہو، مسلمانوں کے جنگی ڈنگ سے واقف ہو، عیسائی عربوں کو ایرانیوں سے آگے رکھ کر مسلمانوں سے لڑنا۔ غرض بہمن جادویا مالک بن قیس کو اچھی طرح سمجھا کر اور ہر طرح کی ہدایتیں دے کر کے دربار ایران میں شرکت کی غرض سے مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے تیسرے ہی روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی اپنا لشکر لے کر لیس میں پہنچ گئے۔ لیس دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھا۔ وہ دریا کے کنارے پر مناسب مقام پر مقیم ہو گئے۔ مسلمانوں نے 2 روز تک ایرانیوں کے میدان میں نکلنے کا انتظار کیا، لیکن ایرانی میدان میں نہ نکلے۔ وہ جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے۔ اس 2 روز کے عرصے میں مسلمانوں کا تکندور ہو گیا تھا اور مسلمان لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تیسرے روز لشکر لے کر میدان میں نکلے۔ مالک بن قیس نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم کیا چاہتے ہو، اپنا مطالبات پیش کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسی پیغامبر کے ہاتھ جواب دیا، شاہ ایران نے اسلامی حکومت کے باغیوں کی مدد کی ہے، وہ بلا کسی شرط کے معافی مانگے اور مسلمان ہو جائے، مسلمان نہ ہو تو جزیہ ادا کرے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ مالک بن قیس ان شرائط کو سن کر نہایت غصہ ہوا۔ اسے اس قدر جوش آیا کہ اسی وقت اپنا لشکر لے کر میدان میں نکل آیا۔ چونکہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ لشکر تھا، اس لیے اسے یہ یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دے گا۔ ایرانیوں نے میمنہ اور میسرہ دور دور تک پھیلا دیے، قلب میں لمبی لمبی صفیں قائم کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اگرچہ میمنہ اور میسرہ اور قلب سب ہی قائم کیے، لیکن چونکہ ان کے پاس لشکر توڑا تھا، اس لیے وہ ایرانیوں کے پورے محاذ میں اپنی فوج نہ پھیلا سکے، بلکہ ان کے میمنہ اور میسرہ اور قلب ایرانیوں کے قلب کے محاذ میں قائم ہو سکے۔ صفیں قائم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ میدان جنگ میں نکلے۔ انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے ایرانی لشکر کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ ادھر مالک بن قیس بھی عرب تھا۔ ایک تو اس میں غیرت تھی، دوسرے وہ خیال کر کے اگر اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو قتل کر ڈالا یا قید کر لیا تو اس کی شہرت ہو جائے گی اور شاہ کسریٰ میں ان کی بڑی عزت و عظمت کرے گا۔ فوراً میدان میں نکل آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے دیکھا، وہ نہایت بڑا اور قوی ہیکل تھا۔ انہوں نے فرمایا، بشرے سے تم دانشمند معلوم ہوتے ہو۔ مالک نے جواب دیا، میری فراست کا سکہ ایرانیوں پر بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے اس بے پناہ لشکر کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، مگر یہ کیا عقل مندی ہے کہ تم عیسائی ہو گئے، تم عرب ہو، ہم بھی عرب ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں اور تم عیسائی ہو۔ مالک نے جواب دیا، تمہارا مذہب نیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، تم ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو، ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، عیسائی اور موسیٰی مذہبوں سے بھی پرانا۔ جو مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی ہمارا ہے۔ مالک نے جواب دیا، عیسائی مذہب سچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ بے شک سچا تھا، مگر عیسائیوں نے اس میں تحریف کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، ایک خدا کے 3 خدا بنا دیے، ایک خدا، دوسرا خدا کا بیٹا اور تیسرا روح القدس۔ بتاؤ کیا یہ عقل مندی ہے کہ ہم کسی کو بھی خدا کا بیٹا مانیں؟ یہ خدا کی وحدانیت کی توہین ہے۔ توحید عیسائی میں نہیں، مسلمانوں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، یعنی اللہ تعالی ایک ہے۔
مالک نے جواب دیا میں مذہبی بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا، شاید تم مجھ سے ڈر گئے ہو جو ایسے باتیں کرنے لگے ہو، اگر یہ بات ہے تو تم بھی میرے ساتھ آؤ، میں شاہ کسریٰ سے کہہ کر تمہیں اچھا عہدہ دلا دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ تم دنیائی جاہ عزت کو پسند کرتے ہو۔ رہا میری ڈرنے کا سوال تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا قوی دل عطا فرمایا ہے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف نہیں۔ مالک نے جواب دیا تب آؤ لڑو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، پہلے تم حملہ کرو۔ مالک نے جوش میں آ کر تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈال پر روکا اور خود بھی حملہ کیا۔ مالک نے نہایت پیرتی سے ان کے حملہ روکا، چونکہ دونوں فنون جنگ سے خوب ماہر تھے، اس لیے نہایت ہوشیاری سے جنگ کرنے لگے۔ فریقین کی صفائی گردنیں اٹھا اٹھا کر جنگ کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ مالک نے بڑی پھرتی سے حملہ کیا، ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی حملہ کیا۔ دونوں کی تلواریں ساتھ اٹھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار سبقت لے گئے اور مالک کا سر کاٹ کر دور جا گرایا۔ جو ہی ایرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو مردہ ہو کر گرتے دیکھا، انہوں نے جوش میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ایرانیوں کو دوڑتے دیکھ کر مسلمان بھی دوڑ پڑے۔ دونوں فریق دونوں طرف سے جبتے چلے آ رہے تھے۔ جس جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اس جگہ آمنے سامنے آ کر مل گئے۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر نہایت جوش سے حملہ آور ہوئے، تلواریں تڑپ کر میانوں سے نکل آئے۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی، سر و تن کے فیصلے ہونے لگے، لاشوں پر لاشیں گرنے لگے۔ ایرانی سپاہیوں سے آگے عیسائی عرب تھے، انہیں اپنی بہادری پر ناز تھا، وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و استقلال سے جنگ شروع کر دی۔ شروع میں انہوں نے ایرانیوں کے حملوں کو روکا۔ جب ان کے حملوں میں کچھ کمی واقع ہوئی تو انہوں نے پرزور حملے کر کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ان کی برقواش تلواریں ایرانیوں اور عربوں کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس طرح پرزور حملے کر کے عیسائیوں کو اس طرح کاٹنا اور ایرانی صفوں کو زیر و زبر کرنا شروع کیا جیسے کہ وہ مٹی کے بنے ہوں اور گوشت پوش کے انسان نہ ہوں۔ چونکہ ایرانی لمبائی میں دور تک پھیلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے حلالی صورت میں بڑھ کر مسلمانوں کو نرغہ میں لے لیا۔ اب یہ صورت ہو گئی کہ مسلمانوں کے چاروں طرف ایرانی اور عیسائی عرب چھا گئے اور بڑے جوش سے لڑنے لگے، لیکن جس جوش و خروش سے مسلمان لڑ رہے تھے وہ عیسائیوں میں نہ تھا۔ ہر مسلمان خونخوار شیر بن گیا تھا اور پردور حملے کر کے عیسائیوں کو گھاس پونس کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اگرچہ ایرانی بھی مسلمانوں کو شہید و زخمی کر رہے تھے، لیکن مسلمان شاید ہی مر کر گرتا تھا اور جو زخمی ہوتا تھا وہ بھی جوش کے ساتھ لڑنے لگتا تھا۔ ایرانی اس کثرت سے مر رہے تھے کہ ان کی لاشوں سے میدان بھرا پڑا تھا، اور جو ایرانی زخمی ہو جاتا تھا وہ میدان جنگ سے ہٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں نے اس قدر خون ریزی کی کہ ان کے کپڑوں پر خون کے چکدے جم گئے، خصوصاً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر تو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے انہوں نے گوشت کے لتڑے چپکائے ہوں۔ ایرانیوں کے خون سے زمین سیراب ہو گئی اور فالتو خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ آخر ایرانیوں کی ہزیمت ہوئی، وہ بدآواز ہو کر بھاگے۔ مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے اور دور دور تک انہیں قتل اور گرفتار کرتے چلے گئے۔ ایرانی ایسے بدآواز ہو کر بھاگے کہ ان کے ہزاروں سپاہی دریا میں گر کر ڈوب گئے۔ جب ایرانی دور نکل گئے تب مسلمان واپس لوٹ آئے۔ اس لڑائی میں 70,000 ایرانی مارے گئے، مسلمان 130 شہید ہوئے۔ مورخین کو حیرت ہے کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کی اتنی باری تعداد کو کیسے مار ڈالا۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو اس قدر مال غنیمت ملا۔ جب 5واں حصہ نکال کر 4 حصے سپاہیوں میں تقسیم کیے گئے تو ہر مجاہد کے حصے میں کئی ہزار روپے کی مالیت کا سامان آیا۔
اس کی اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی مسلمان اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔